ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا، جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، جبت و طاغوت، جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کہتے ہیں کہ کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ کافروں کو کیا کہتے ہیں؟ کہ کافر لوگ زیادہ صحیح راستے پر ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ وہی ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی، اور جن پر لعنت ہے، لعنت کرے اللہ، جس پر لعنت کرے اللہ نہ پاوے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ جی اب یہ ہے کہ جبت اور طاغوت یہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو الگ الگ تفاسیر ہے۔ بعضوں نے کہا جبت حبشی لغت میں جادوگر کو کہتے ہیں، اور طاغوت سے مراد کاہن جیوتشی ہے جو آگے کے غیب کی باتیں بتاتا ہے، تو اس اعتبار سے ترجمہ ہوا جادوگر اور جیوتشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو ہے، طاغوت سے مراد شیطان ہے، اس لیے ترجمے میں بھی شیطان کہا گیا۔ مالک ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہے۔ یہی قول زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ابتدا میں جبت کسی بت کا نام رہا ہو، لیکن بعد میں اس کو عام کر کے ہر ما سوی اللہ کی پوجا جو کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہا، جبت کہا گیا ہو۔ شان نزول کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہود کا سردار حی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف عالم لوگ تھے۔ یہودی بولے تو ایجوکیٹڈ، عالم، سب کتاب والے لوگ تھے یا عالم لوگ تھے، لیکن یہ ایک جماعت کو لے کر جنگ احد کے بعد یہ دونوں لوگ گئے کہاں پر؟ قریش کے پاس ملنے کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے اکرام کیا، ابو سفیان سے ملے یہ لوگ اور کہا ایک دوسرے کی مدد کریں گے محمد کے خلاف۔ اہل مکہ نے کعب ابن اشرف سے کہا تم دھوکے باز آدمی ہو۔ عالم سے کیا کہا ان کے یہودیوں کے؟ تم دھوکے باز، عالم تاجر بھی تھا یہ، اور کہا کہ اگر تم واقعی اپنے قول کے سچے ہو تو پھر تم ہمارے جبت اور طاغوت کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ جبت بت اور طاغوت کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی بت ہے تو اس کی پوجا کیوں نہیں، اس کے سامنے سجدہ کرو تم۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، عالم تھا یہ، اہل کتاب میں سے تھا، اور اس نے ان کو راضی کرنے کے لیے دونوں بتوں کو سجدہ کیا، کعب ابن اشرف نے، تاکہ یہ ان کا ساتھ دے۔ اور پھر اس نے یوں کہا کہ اب تم راضی ہو گئے؟ بولے ہاں، 30 آدمی تمہارے نکالو، 30 آدمی ہم یہودیوں کے، 60 کی جماعت بنا کر چلو کعبے کے سامنے مل کر یہ قسم کھائیں، عہد کریں کہ ہم محمد کے خلاف ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ گئے۔ کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور یہ کام ہو گیا۔ اب اس نے پوچھا ابو سفیان نے، قریشیوں کے سردار، تم تو جانکار لوگ ہو، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، لیکن ہم بالکل جاہل لوگ ہیں، اس لیے آپ ہمارے متعلق بتائیں ہم حق پر ہیں کہ محمد حق پر؟ تو کعب ابن اشرف نے پوچھا کہ اچھا ہی بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ بولے ہم اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا دودھ حاجیوں کو پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے خیش و اقربا رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف محمد نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے، یعنی ہم لوگوں سے، غیر مسلموں سے، اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف ایک نیا دین پیش کیا ہے۔ کعب ابن اشرف نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا تم حق پر ہو، کیا ہے؟ تم حق پر ہو اور محمد گمراہ ہو چکا ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اب اس آیت کو ذرا ایک نظر پھر دیکھ لیں۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا؟ کعب ابن اشرف یہودی جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو کتاب ملنے کے باوجود، اور کہتے کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں،
ان پر اللہ کی لعنت، اور ان پر اللہ کی لعنت، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات بعض اوقات آدمی کو ایمان اور دین سے محروم کر دیتے۔ دیکھو کعب ابن اشرف عالم ہے اور کتاب ہے اس کے پاس یہودیوں کی، لیکن اس کے باوجود نفسانی خواہش کے محمد کا مقابلہ ہو اور یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں، نفسانی خواہشات نے اس کو بت پرست بنا دیا، سجدہ کروا دیا۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ اسی طرح ایک بلعام ابن باعورہ گزرا ہے، اس کا بھی ذکر آیا ہے، بڑا عالم تھا یہ، یہاں بھی وہی آیا، دیکھو صاحب تصرف درویش تھا۔ ہمارے اہل حق میں بھی تصرف کا لفظ گھس گیا، یہ مفتی شفیع صاحب ہے، صاحب تصرف درویش تھا وہ، یعنی کچھ بھی کر سکتا تھا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ تو لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ناپاک تدبیریں کرنا شروع کی تو ان کا کچھ بگاڑ تو نہ سکا، لیکن خود مردود اور گمراہ ہو گیا۔ بلعام ابن باعورہ، اور یہ تھا کعب ابن اشرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا محض علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو، اور محض دنیاوی طمع اور سفلی نیچے کی خواہشات، سفلی کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو، ورنہ آدمی اپنے مذہب جیسی عزیز چیز کو بھی اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیتا ہے۔ آج کل بھی بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو مادی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اپنے حق مسلک کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور لا دینی عقائد و نظریات کو اسلام کا لباس پہناتے ہیں۔ نہ ان کو خدا کے عہد و میثاق کی پرواہ، نہ آخرت کا خوف، یہ سب کچھ صحیح اور حق مسلک کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں۔